اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اعوذ کرنا سب لوگ قرآن شریف جب پڑھ جائے تو قرآن شریف کی قرآت سے پہلے اعوذ کرنا. فتلقى آدم من ربه بكلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے فتاب علیہ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مہربان ہو گیا اور ان کی توبہ کو قبول کر لیا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بڑا توبہ کا قبول کرنے والا ہے اور بڑا مہربان. قل اهبطوا منها جميعا، ہم نے ان سے کہا کہ تم سب کے سب اتر جاؤ، چلے جاؤ یا جنت سے. قل اهبطوا منها جميعا، تم جنت سے سب کے سب چلے جاؤ. پھر اس کے بعد اگر تمہارے پاس فإما يأتينكم مني هدى، میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، فمن تبع ہدایا، پھر جو شخص بھی میری ہدایت کے پیچھے پیچھے آ گیا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو اس کو نہ تو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا اور تکذیب کی ہماری آیتوں کی، فاولئک اصحاب النار، یہی جہنم والے، آگ والے ہیں، آگ میں داخل ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. آگے آ جائیے، ہے جگہ، آگے آ جائیے. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. اب یہاں جو قرآن شریف میں جو قرأت ہے یہ تو متواتر ہے. فتلقى آدم من ربه کلمات، تمہارا بھی کون؟ فتلقى آدم من ربه کلمات ہے، اور ایک قرأت میں آیا ہے فتلقى آدم من ربه کلمات، یوں بھی آیا. مگر یہ روایت متواتر ہے یہ قرأت، اور وہ قرأت جو ہے غیر متواتر. تو اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ آدم نے اپنے رب سے سیکھ لیے چند کلمے، اور اس قرأت میں ہے فتلقى آدموں کی بجائے آدمہ ہے، فتلقى آدم من ربه، اور کلماتن کی بجائے کلماتن ہے. آدم کو آدم کے رب کی طرف سے چند کلمے ملے، تلقى کے معنی ملے، پہنچے. اور اگر آدم فاعل ہے تلقی کا تو اس کے معنی یہ ہوئے جیسا کہ اب قرآن مجید میں ہے کہ آدم نے سیکھے. تلقی کے معنی سیکھنا، آدم نے اپنے رب سے چند کلمے سیکھے، وہ توبہ کے چند کلمے سیکھے. اب یہاں ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ ایک جماعت ہے مفسرین کی اور علماء کی، وہ یہ کہتی ہے کہ ہر شخص توبہ سے واقف ہے. اس کو توبہ، عام آدمی توبہ کو جانتا ہے، تو نبی تو بدل اولا جانتا ہے. نبی کو توبہ سکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے یہ کلمات توبہ کے نہیں ہیں، یہ جو چند کلمے آدم نے اپنے رب سے سیکھے، بلکہ یہ ایسے کلمات ہیں کہ جن سے تنبیہ ہو جائے توبہ پر. یا اس لیے ہیں یہ چند کلمات کہ ان سے یہ پتہ چل جائے کہ توبہ واجب ہے. یہ اس لیے ہیں یہ کلمات کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، ان نعمتوں کو یاد کر کے
اور توبہ کی طرف رجوع ہو. یا کچھ ایسے یہ کلمات ہیں کہ اگر ان سے توبہ حاصل ہو جائے تو گویا پوری توبہ ہو. یہ کچھ تعویلیں 4 کی ہیں انہوں نے، جو میں نے چاروں آپ کے سامنے سنا دی. ان کا یہ خیال کرنا کہ ہر مکلف جانتا ہے اور ہر شخص جانتا ہے توبہ کو، تو نبی تو بدرجہ اولیٰ اس کا عارف ہوگا، اس لیے نبی کو ضرورت نہیں توبہ کے تلقین کی. یہ غلط ہے، اس لیے کہ ہر شخص جو جانتا ہے توبہ کو وہ تو نبی سے ہی سیکھا ہے اس نے، اور نبی نے خدا سے سیکھا ہے، لہٰذا نبی کو خدا سے سیکھنی چاہیے توبہ، جس طرح عوام کو نبی سے سیکھنی چاہیے. یہ خیال صحیح نہیں ہے، بلکہ عالم کو توبہ ہی کے کلمات سکھائے. تو لفظ تلقی کے معنی بھی آ گئے. آج زیادہ عقیب ایسے اس میں نہیں آیا اس میں. تو تلقی آدم من ربہ کلمات، چند کلمے سیکھے. اب وہ چند کلمے کیا ہیں اس میں اختلاف ہے کہ وہ چند کلمے کیا سیکھے آدم نے اپنے رب سے. ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار، تو نے کیا مجھ کو بلا واسطہ اپنے ہاتھ سے نہیں پیدا کیا؟ پروردگار نے کہا کہ کیوں نہیں؟ پھر تو نے مجھ کو جنت میں رہنے کی اجازت دی؟ کہا کیوں نہیں؟ پھر تو نے ان کے جو کچھ ان پر انعامات ہوئے ان کا ذکر کر کے کہا؟ اللہ نے کہا کیوں نہیں؟ پھر یہ کہا کہ اللہ اگر میں توبہ کر لوں اور اپنی اصلاح کر لوں تو تو معاف کر دے گا؟ کہا کیوں نہیں؟ پھر یہ کہا کہ اللہ تو نے جو یہ گناہ لکھا ہے یہ تو نے ہی لکھا ہے میرے نصیب میں؟ کہا کہ کیوں نہیں؟ تو وہ یہ کلمات تھے. ایک روایت میں یہ آیا، ممکن ہے اس میں کوئی لفظ مجھے یاد نہ رہا ہو. ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ یہ حج میں جتنے کلمات بولے جاتے ہیں، آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ حج کریں، اور حج میں جو کلمات اب پڑھے جاتے ہیں وہ سب کے سب یہ وہ کلمات ہیں جو انہوں نے سیکھے تھے. ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ وہ کلمات یہ تھے، سبحان اللہ لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک انی عملت سوءا فاغفر لی انک انت خیر الغافرین. لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک انی عملت سوءا فارحمنی انک انت خیر الراحمین. لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک انی عملت سوءا فتوب علی انک انت التواب الرحیم. یہ 3 کلمے معنی اس کے یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک، کوئی معبود نہیں ہے سوائے تیرے، تو پاک ہے میں اپنی حمد کے، اور میں نے برا کام کیا اور تو بہترین مغفرت کرنے والا ہے. فاغفر لی، تو میری مغفرت کر، تو بہترین بخشنے والا ہے. لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک فارحمنی، تو میرے اوپر رحم کر، تو بہترین رحم کرنے والا ہے. لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک انی عملت سوءا، میں نے برا کام کیا اور تو میرے اوپر مہربان ہو، تو بہترین مہربان ہونے والا اور توبہ کا قبول کرنے والا ہے. یہ اس کا سچ. ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ یا اللہ تو میرے ظاہر باطن اور ظاہر سے دونوں سے واقف ہے، تو میری معذرت کو قبول کر لے، اور تو میری حاجت سے واقف ہے، میری حاجت کو پورا کر دے، اور جو کچھ میرے دل میں ہے تو اس کو بھی واقف ہے، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں کہ جو میرے دل میں چمٹا رہے، اور ایسا یقین جو سچا ہو، یہاں تک کہ مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جو بھی کچھ مجھ پر مصیبت پڑے گی وہ تیری ہی جانب سے لکھی ہوئی ہے، اور تو مجھ کو میری قسمت پر راضی کر دے. جو تو نے میرے حق میں تقسیم کر دی ہے اس پر مجھے راضی بالقسمت ہے. یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے، آدم تمہاری توبہ کو میں نے قبول کیا، اور تیری ذریت مجھ سے جو کوئی یہ دعا مانگے گا میں اس کی توبہ کو قبول کروں. 4 روایت. 5ویں روایت یہ ہے کہ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. دونوں نے یہ کہا کہ اے رب ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اگر تو نے معاف نہیں کیا اور بخشش نہیں کی اور رحم نہیں کیا تو ہم ٹوٹے والے اور خسارے والے ہو جائیں گے، نقصان میں رہیں گے. یہ دعا قرآن شریف میں موجود ہے یہ، اور وہ 4 احادیث ہیں. یہ 5 روایتیں آئی ہیں کہ وہ چند کلمے یہ تھے
آپ کے خیال میں آ گیا؟ موٹی بات ہے، زیادہ باریک بات نہیں ہے، ہر شخص سمجھ گیا۔ فتلقى آدم من ربه کلمات، آواز تو پہنچ رہی ہے آپ کو؟ فتاب علیہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس پر رجوع ہوا مہربانی کے ساتھ، اور اس کی توبہ کو، یعنی آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کر لیا۔ یہ جو توبہ کا لفظ ہے یہ بندے کی طرف بھی منسوب ہوتا ہے اور خدا کی طرف بھی منسوب ہوتا ہے۔ توبہ کے معنی رجوع کے ہیں، بندے کی طرف جب منسوب ہوتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی گناہوں سے، اپنی بدکاریوں سے رجوع ہو گیا، واپس آ گیا۔ اور اللہ کی طرف جب رجوع ہوتا ہے، اللہ کی طرف جب یہ توبہ کا لفظ منسوب ہوتا ہے، تاب اللہ جگہ جگہ آتا ہے، اللہ نے توبہ کی، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رجوع ہو گیا اس کے گناہوں کو سزا دینے سے، یعنی سزا سے رجوع کر لی اس نے، اب سزا نہیں دے گا، یہ معنی توبہ کے معنی رجوع کے۔ بندے کی طرف رجوع ہو تو وہ گناہ سے رجوع ہوا، خدا کی طرف منسوب ہو اگر تو وہ گویا سزا سے رجوع ہوا، یعنی سزا نہیں دینے کا۔ اب تو مطلب سمجھ میں آ گیا نا یہ توبہ کے معنی، اور اس کی حقیقت کیا ہے توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ذرا بات غور سے سمجھنے کی یہ باریک بات ہے کہ جب انسان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ میں نے غلط کام کیا، جو بھی برا فعل کیا، گناہ کیا، اب اس گناہ کے کرنے سے جو محبوب اور مطلوب چیز تھی وہ دفع ہو گئی اور رک گئی، یہ حجاب ہو گیا اس کے لیے یہ برا فعل، تو اس محبوب کی جدائی سے اور مطلوب کی جدائی سے، اس کے فراق سے اس کے دل میں آگ لگتی ہے اور ایک تیزی پیدا ہو جاتی ہے جب یہ اس کا تصور کرتا ہے۔ تو وہ جو دل میں آگ لگتی ہے اور جلتا ہے دل، اسی کو تأسف کہتے ہیں، جسے افسوس کہتے ہیں، اور اردو میں اسے پچھتانا کہتے ہیں۔ یہ فرع ہے اس علم کی کہ جو فعل میں نے کیا تھا وہ برا تھا، یعنی جو مطلوب چیز تھی اس سے دور ہو گیا اور محروم ہو گیا، اور غیر محبوب غیر مطلوب چیز تک میں پہنچ گیا، جو ناگوار، جو خوشگوار چیز سے دور ہو گیا اور ناگوار چیز تک پہنچ گیا۔ تو محبوب کی جدائی سے اس کے دل میں ایک آگ پیدا ہوتی ہے، اس آگ ہی کا نام تأسف ہے، اسی کو ندامت کہتے ہیں، اور اردو میں اس کے لیے لفظ پچھتانے کا ہے۔ جب وہ زیادہ پختہ ہو جاتا ہے، وہ آگ زیادہ پختہ ہو جاتی ہے، ندامت اور پچھتانا زیادہ پختہ ہو جاتا ہے، تو اس وقت لازمی طور پر ایک مضبوط ارادہ پیدا ہوتا ہے۔ جب بہت زیادہ پچھتاوا آتا ہے تو پریشانی جب بڑھ جاتی ہے تو ایک جازم ارادہ پیدا ہوتا ہے جو متعلق حال اور استقبال اور ماضی تینوں کے ساتھ متعلق ہوتا ہے۔ فی الحال تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جو وہ فعل برا کر رہا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، آپ نے خیال کرنا، اور آئندہ اس برے فعل کے کرنے کے متعلق ترک فعل کا پختہ اور مصمم ارادہ کر لیتا ہے۔ فی الحال اس برے فعل کو چھوڑتا ہے اور آئندہ اس برے فعل کو ترک کرنے کے واسطے مصمم ارادہ کرتا ہے، اور ماضی میں جو وہ گزر چکا اس کی تلافی کرتا ہے، خیرات دیتا ہے، یا اور کوئی نیک کام کرتا ہے، یا کچھ کلمات ایسے کہتا ہے۔ آگے آپ نے خیال، تو پہلے تو علم ہوتا ہے برائی کا اور محبوب کی جدائی کا، پھر اس سے یہ آگ پیدا ہوتی ہے، یہ حال ہے، پھر اس کے بعد یہ عمل پیدا ہوتا ہے جو ماضی، حال اور مستقبل تینوں کے ساتھ متعلق ہوتا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے اور اچھی بات ہے، اسے غور سے سمجھ لینا چاہیے۔ توبہ تو توبہ ان سب کے مجموعے کا نام ہے۔ توبہ کیا چیز ہے؟ برے فعل کا یہ علم ہو جائے کہ یہ مضر ہے اور مہلک ہے، اور اس مہلک فعل کا جب تصور کرے گا کہ یہ ہلاکت کا سبب بنے گا یا بنا، تو فوراً طبیعت میں ایک رقت پیدا ہوگی اور ایک آگ سی لگے گی اور افسوس پیدا ہوگا، پچھتانا۔ جب یہ افسوس پیدا ہو جائے گا تو اس کے بعد فوراً ہی اس فعل کو ترک کر دے گا اور چھوڑ دے گا، اور آئندہ چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہو جائے گا،
اور پچھلے حال پر جو گزر چکا ہے اس کی تلافی کرے گا اور بدلہ کرے گا کہ اس کی کچھ کمی بیشی پوری ہو جائے. بس یہ معنی ہے توبہ کی. برے فعل کو چھوڑ دینا اور اس پر نادم ہونا. نادم ہونے کے میں نے معنی آپ کو بتا دیے ندامت کے, اور آئندہ اس فعل کو ترک کر دینا. بس یہی توبہ ہے. لہذا ہر شخص کو چاہیے توبہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 100 دفعہ دن میں استغفار کرتا ہوں, اور یہ بہت عجیب چیز ہے استغفار, اور اس کے بڑے عجائب و غرائب ثمرات ہیں. فقلت استغفروا ربکم, میں نے ان سے کہا تھا استغفار کرو اپنے رب سے. انہ کان غفارا, وہ بڑا بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا, تمہارے اوپر دھوئیں بارش نازل کرے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور تمہاری جان اور مال سے مدد کرے گا. تو جو لوگ طالب مال ہوں اور طالب جان ہوں, بیٹوں کے, بنین کے معنی بیٹے, جان اور مال بامحاورہ ترجمہ میں نے کر دیا. تو جو لوگ یہ چاہیں کہ اولاد میں اور مال میں برکت ہو, ان کو چاہیے کہ وہ استغفار کرو. اور وقت استغفار جو ہے وہ سحر کا ہے, صبح کا. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, میرے جو نیک بندے ہیں وہ صبح اٹھتے ہی استغفار کرتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ, اور وہ استغفار کرتے ہیں صبحوں میں, سویروں میں. تو سویرے اٹھتے ہی استغفار کرنا چاہیے. یہ بہت باعث برکت چیز ہے اور گناہوں کی کفارہ ہے. بہت عجیب چیز ہے, یہ آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے. استغفار بڑی اچھی چیز ہے. پہلے میں نے 70 مرتبہ کا ذکر کیا تھا کہ 70 بار استغفار کرنی چاہیے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 بار میں کرتا ہوں, تو اس لیے 100 ہی بار کرنی چاہیے. میں نے 70 بار یوں نکال دیا تھا, جو لوگ مجھ سے پوچھتے تھے تو میں 70 بار بتا دیا تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عبداللہ ابن ابی منافق کی نماز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. حضرت عمر نے ان کو روکا. امانا ہا کر ربو کا, کیا تیرے رب نے تجھے منع نہیں کیا کہ منافقوں کے لیے تم استغفار کر رہا ہو اور ان کے نماز پڑھا رہا ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, منع تو نہیں کیا مگر اختیار دیا ہے. یہ کہا استغفر لہم اور لا تستغفر لہم, تو استغفار کر ان کے لیے یا نہ استغفار کر. ان تستغفر لہم 70 مرۃ, اگر تو 70 بار بھی ان کے لیے استغفار کرے گا, لن یغفر اللہ لہم, اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشنے کا. تو چونکہ یہاں لفظ 70 بار کا تھا اور اس کے معنی مبالغے کے ہیں 70 کے, مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ کتنی بار استغفار کرے, تو 70 بار بھی کرے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کو کچھ عادت پڑ گئی ہے 70 بار کے استغفار کرنے کی. اس لیے اس نے کہا کہ اگر تو 70 بار بھی استغفار کرے تو یہ اتنے نالائق ہیں منافق کہ میں ان کو نہیں بخشوں گا. تو یہ معنی میری سمجھ میں آیا تو میں لوگوں نے اس سے 70 بار کہتا رہا. لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 مرتبہ استغفار دن میں کیا ہے, اس لیے آپ کو 100 ہی مرتبہ کرنا چاہیے. آپ کی سمجھ میں آ گیا. آج کے سبق میں زیادہ عقلی مضامین نہیں ہیں. یہ آیت میں تو مضمون آئے تو باریک باتیں نہیں ہیں, موٹی موٹی باتیں. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. اب اس کے معنی آپ کی سمجھ میں بالکل آ گئے توبہ کے ایک ایک لفظ سے. انہ هو التواب الرحیم, بے شک وہ بڑا توبہ کا قبول کرنے والا ہے اور بڑا رحیم ہے. یعنی یہ دونوں باتیں بتا دیں کہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ اس کی معذرت کو ہی قبول کر لے اور اس کو سزا دینے سے رک جائے اور رجوع ہو جائے, بلکہ توبہ کرنے کے بعد وہ بے حد رحم کرنے والا ہے. خالی توبہ سے یہ نہیں ہے کہ کفارہ سیئات ہی ہو جائے اور برائیاں دھل جائے. نہیں, برائیاں تو الگ دھلیں گی اور مزید انعامات اور رحمتیں لے کر آئے گا مستقبل استغفار کرنا. اور یہ بڑی اچھی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اللہ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو ستائے آپ کی موجودگی میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ تم ان میں موجود ہو اور پھر ان پر عذاب کرے, یہ اللہ کی شان نہیں ہے. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, اور اللہ کی یہ بھی شان نہیں ہے کہ یہ استغفار کر رہے ہوں اور پھر ان کا عذاب کرنے والا اور دینے والا ہو. یہ اللہ کی عادت نہیں. تو اس لیے استغفار جو ہے یہ عذاب کو روک دیتا ہے. تو عذاب کے روکنے کی دو چیزیں بتائیں, ایک نبی کی موجودگی اور ایک استغفار. اب نبی اپنی اصلی حالت میں تو یہاں موجود نہیں ہے,
تو درود شریف قائم مقام ان کی موجودگی کے ہو گیا، اور استغفار رہا، لہٰذا درود اور استغفار یہی عذاب سے روکنے کے لیے اور رحمت کو لانے کے لیے کافی ہے، اور یہ دونوں آیتیں اس پر دلیل ہے۔ آپ کے خیال میں اب تواب کہا بڑا توبہ کا قبول کرنے والا، اس کے کیا معنی؟ یعنی ایک تو معنی یہ ہے کہ کثیر تعداد میں جو توبہ کرنے والے ہیں سبھی کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ عام لوگ تو کسی کی توبہ قبول کرتے ہیں، کسی کی نہیں کرتے، کسی کی معذرت، امیر، وزیر، رئیس، بادشاہ، وہ ہر ایک کی ہی توبہ کو قبول کرتا ہے، تو گویا کثرت ہو گئی۔ یا یہ معنی ہے کہ کثرت سے اسے عادت قبول کرنے کی ہے، اس کو عادت ہی یہی ہے، جیسے کتب علی نفسہ الرحمہ، اس کو عادت پڑ گئی ہے، یا اس کی عادت یہی ہے کہ اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے رحمت کو، کتب علی نفسہ الرحمہ، رحمت کو اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا۔ یا یہ معنی ہے تواب، دونوں معنی، یا تو تائبین کی کثرت کی بنا پر یا اس کے فعل کی کثرت کی بنا پر وہ کثرت سے رحم کرتا ہے اور توبہ قبول کرتا ہے، یہ معنی ہے تواب کے، یا کثیر تائبین کی توبہ کو قبول کرتا ہے، یہ معنی تواب۔ دونوں صورتوں میں تواب مبالغہ کا صیغہ ہے، جیسے علام بڑا جاننے والا، ایسے تواب بڑا توبہ کا قبول کرنے والا اور بڑا رحیم۔ اب رحمت جو ہے بہت بڑا رحیم، اور رحمت منافی نہیں ہے ان افعال کے جو دکھ دینے والی، مطلق رحیم ہے، غایت درجے کی رحمت، انتہائی رحمت، خواہ وہ دکھ پہنچے اس سے یا سکھ پہنچے، ہر صورت میں وہ رحیم ہے، رحیم میں رہے گا۔ اور اس کو میں نے دلیل سے بھی ثابت کر دیا تھا پہلے، آپ کو یاد ہوگا، اور نہیں یاد ہوگا تو پھر یہی اسی آیت میں کوئی مضمون آئے گا میں بیان کر دوں گا۔ قلنا اہبطوا، سمجھ آ گیا نہیں تو یہ آیت کا مطلب صاف ہو گیا، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، اب پہلی بار بھی کہا تھا قلنا اہبطوا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ فکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین فأضلهما الشیطان عنہا فأخرجہما مما كانا فیہ قلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اترو یہاں سے تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہے۔ اب یہ دوبارہ کہا قلنا اہبطوا، تو اب یہ جو دوسرا اہبطوا ہے، پہلے اہبطوا کی یا تو تاکید ہے، اسی کی تکرار ہے۔ ایک جماعت مفسرین یہ کہتی ہے کہ یہ پہلے کی تکرار ہے، معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے تو جنت سے پہلے آسمان پر حبوط ہوا، ان کو وہاں اتار دیا، ابو علی جبائی کہتا، اور پھر دوسری بار جو کہا اترو تو وہ آسمان سے زمین پر اتارا، پہلے جنت سے پہلے آسمان پر اتارا، پھر پہلے آسمان سے زمین پر اتارا، یہ ان کی رائے، مگر یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے حبوط میں یہ کہا کہ بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر، تم کو زمین پر ٹھہرنا ہے، تو اب پہلے عثمان سے جب زمین پر آئے گا تو اب زیادہ مناسب تھا یہ کہنا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، پہلی بار کہنے میں اتنا مناسب نہیں تھا، آپ نے خیال فرمایا، کیونکہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ پہلے اہبطوا پر کہا، اور چاہیے یہ تھا کہ جب وہ پہلے موقع پر جنت سے پہلے آسمان پر آئے تو وہاں زمین کا کچھ ذکر ہی نہیں تھا، اب پہلے آسمان سے جو زمین پر آئیں گے تو یہ مناسب تھا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ اس جگہ کہنا، لیکن یہاں نہیں کہا، پہلی بار کہا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، منہا کی ضمیر پھر رہی ہے جنت کی طرف، تم سب کے سب اتر جاؤ، جنت سے نکل جاؤ، تو جنت کی طرف ضمیر پھر رہی ہے منہا کی، یہاں آسمان کا لفظ ہی نہیں ہے، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا یعنی من الجنت ہے، تو یہ صاف ہے کہ جنت سے زمین پر آئے ہیں وہ، آگے نا آپ کے خیال میں، بلکہ اس سے بھی بہتر تعلیم یہ ہے کہ میرے خیال میں ایک بات آئی ہے، وہ آپ سمجھیں کہ جس وقت ان سے یہ ذلت صادر ہو گئی اور یہ معصیت ہوئی، جو غلطی ہوئی، انہوں نے توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد کیونکہ وہ تواب الرحیم ہے، اس نے توبہ کو قبول کر لیا، اور یہ اس خیال میں رہے کہ اب توبہ قبول ہو گئی ہے، وہیں ڈٹے رہے، نکلے نہیں، پہلے وہ حبوط پر کہ اب توبہ قبول ہو گئی پھر داخل ہو جائیں گے،
تو اس نے یہ کہا کہ مصلحت چونکہ یہ تھی کہ زمین کو آباد کرنا اور خلیفۃ اللہ کو مقرر کرنا اور احکام ربانی کا نافذ کرنا تھا، زمین پہ ہر حال بھیجنا ہی تھا، تو اس نے کہا توبہ تو قبول کر لی، اور تم جو یہ ٹھہرے ہو، یہ سمجھ رہے ہو کہ گناہ کے بعد توبہ جو ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ تمہیں وہاں جانا ہے، اس لیے اب تو تم جاؤ۔ جیسے یہاں بھی ہوتا ہے، اچھا بھائی میں نے تمہاری بات کو معاف کر دیا، لیکن اس وقت چل جاؤ، پھر کسی وقت آ جانا، یہ موقع ہے، یہ زیادہ صحیح ہے۔ آپ کی سمجھ میں بات آئی نہیں آئی؟ یعنی معاف تو کر دیا، لیکن اچھا اب تو جاؤ، پھر میں تم کو بلوا لوں گا یا کسی وقت آ جاؤ۔ چنانچہ آگے آیا تو اسی کا ذکر ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب تو تم جاؤ، میں اپنا آدمی بھیج کے تمہیں بلوا لوں گا، پھر جو میرے آدمی کے پیچھے پیچھے چلا آیا وہ یہاں پہنچ جائے گا، اور جو نہیں آیا اس کا وہ عذاب نار و خلود ہے جو آگے آتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بہت زیادہ صاف ہے۔ اللہ بنا جميعا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، اچھا اب یہ کہا سب کے سب اتر جاؤ، سب کون ہیں؟ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، اور شیطان، اور حدیث بعض تفاسیر میں اور احادیث میں یہ بھی ہے کہ یہ سانپ، یہ چاروں کو اتارا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو تو ہندوستان میں پھینکا تھا، اور حوا علیہ السلام کو جدے میں، اور شیطان کو بصرے سے چند میل کے فاصلے پر، بصرے سے چند میل کے فاصلے پر، اور سانپ کو اصفہان میں۔ یہ مفسرین نے لکھا، اللہ ہوگا، اللہ معلوم ہے کیا صورت ہے، کہاں پھینکا، باقی یہ ہے ان چاروں کو پھینک دیا، آدم کو ہندوستان میں، اور حوا کو جدے میں، اور شیطان کو بصرے سے چند میل کے فاصلے پر، یہ بھی لفظ ہے چند میل کے فاصلے پر، اور شیطان کو وہ سانپ کو اصفہان میں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، تو اب یہ جو ہدا ہے یہ ہدایت بھی ہو سکتا ہے اور ہادی بھی ہو سکتا ہے، دونوں معنی۔ اور قرینہ یہ بتا رہا ہے کہ فمن تبع ہدایا، عام طور پر ہادی کے پیچھے چلا جاتا ہے، ہدایت کے پیچھے مجازن چلا جاتا ہے، حقیقت میں ہادی کے پیچھے جاتا ہے۔ تو یہ قرینہ یہ بتا رہا ہے کہ ہدا سے، ہدایت سے ہادی مراد ہے، جو اس کے پیچھے پیچھے آیا۔ تبع کے معنی پیچھے پیچھے آنا، اس نے کہا میرے پیچھے، اور وہ جو اس کے لیے اردو میں لفظ ساتھ ساتھ کبھی بولا جاتا ہے، اور میرے ساتھ ساتھ اس کے معنی یہ ہے کہ جدھر میں جا رہا ہوں میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، یہ معنی ساتھ ساتھ کے۔ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ ان کو تو کچھ خوف ہے اور نہ وہ کسی قسم کا غم کریں۔ آئندہ آنے والی مصیبت کا جو تخیل ہے، اس تخیل کا نام تو خوف ہے، گزری ہوئی مصیبت سے جو خیال پیدا ہوتا ہے اس کا نام حزن ہے، اور جو فوری تکلیف ہوتی ہے اس کو تکلیف اور علم اور دکھ کہتے ہیں۔ تو خوف و حزن کے معنی سمجھ گئے، یہ معنی آئندہ آنے والے، جیسے کل مقدمہ ہے، خبر نہیں جیتے ہیں یا ہارے، بیمار ہے کل مرے یا جیے، تو آنے والے خطرے کے متعلق تو خوف ہوتا ہے، اس کا نام تو خوف ہے، اور گزری ہوئی تکلیف کا جب تصور ہوتا ہے تو اس کو حزن کہتے ہیں۔ تو اب یہاں ذرا سی بات علمی ہے، اسے آپ غور کریں۔ ہدایت کے جو پیرو ہیں اور ہدایت کے جو پیچھے پیچھے لوگ جا رہے ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام ہوں یا اولیاء اللہ ہوں یا ان جیسے تمام نیک پکار، نیک بخت لوگ، صالحین اور مومنین، سب، کوئی بھی ان میں ایسا نہیں ہے جس کو خوف و حزن اس جہان میں نہ ہوا ہوگا۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، متبع ہدایت، یہ متبع ہادی جو ہے وہ بے خوف و خطر ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لیحزننی ان تذهبوا به، مجھے حزن ہوگا، میں غمگین ہوں گا کہ تم یوسف کو لے گئے، اس کے بعد مجھے حزن ہوگا۔ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ تو حزن و خوف یعقوب علیہ السلام کو ہو رہا ہے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ،
موسیٰ اپنے دل میں ڈرنے لگا، قلنا لا تخف، ہم نے کہا مت ڈر۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے جب واقعہ حضرت موسیٰ نے جا کے بیان کیا یہ فرعون کا، تو انہوں نے کہا لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ حضرت ابراہیم نے جب اپنے مہمانوں کی دعوت کی، ملائکہ کی، اور وہ آدمی ان کو سمجھ رہے تھے اور انہیں نہیں کھایا، تو ان کو دل میں ڈر لگا۔ غزے کے تمام انبیاء علیہ السلام کو خوف و خطر رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، حزن نہ کر، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو صدیقین کو بھی خوف ہو رہا ہے اور انبیاء کو بھی خوف ہو رہا ہے، حزن و خوف۔ پھر یہ متبع ہدایت کو خوف اور حزن نہیں ہے، اس کے کیا معنی؟ وہ مسئلہ ہی ہے۔ اور یہ چیز قاعدے میں وہ ہے کہ علمی صورت اس نے عقلی اختیار کی۔ تو مفسرین کا تو یہ خیال ہے، علماء متقدمین کا، کہ یہ جو خوف و حزن کی نفی ہے یہ اس جہان میں نہیں ہے، یعنی متبع ہدایت کو اس جہان میں خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ ان لا تخافوا ولا تحزنوا۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر جمے رہے اور ڈٹے رہے، تو ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تم خوف و حزن نہ کرو، اور یہ وقت نزع ہے، موت کے وقت فرشتے آئیں گے اور وہ یہ کہیں گے لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ۔ ان کو بڑی گھبراہٹ اور بڑی غمگینی نہیں ہونے کی، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ یہ حشر کے میدان کا حال ہے۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو آج تم کو نہ کچھ خوف ہے اور نہ تم غم کرو گے، یہ جنت کے داخلے کا وقت ہے۔ تو خوف و حزن کی نفی جو ہے اس جہان میں نہیں ہے بلکہ اس جہان میں ہے۔ یہ تمام علماء کی رائے ہے۔ آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ جیسے علائن اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ کہ اولیاء اللہ کو خوف و حزن نہیں ہوتا، ایسی یہ آیت ہے فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ لیکن خوف و حزن ہوا تو انہوں نے اس کی یہ تعویل کی کہ اس جہان میں خوف و حزن نہیں ہوتا، بلکہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس جہان میں نہیں ہوتا بلکہ اس جہان میں نہیں ہوتا۔ یہ خوف و حزن کی نفی اس جہان سے ہے، اس جہان سے نہیں۔ لیکن میرا یہ خیال یہ ہے کہ یہ رائے صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اولیاء اللہ کو اور متبع ہدایت کو اور انبیاء علیہ السلام کو یہاں خوف و حزن ہو تو یہ کچھ زیادہ اچھی بات نہیں معلوم ہوتی، عقل اس کو قبول نہیں کرتی۔ اب اس کے متعلق ایک بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ مطلب یہ ہے کہ متبع ہدایت جو ہے اور اولیاء اللہ جو ہے اس میں سب آگے جامع لفظ ہے، انبیاء بھی اولیاء ہیں، وہ بھی اللہ کے دوست ہیں، اور اللہ کے دوست غیر انبیاء بھی ہیں۔ یہ مطلب ہے اولیاء کے معنی احباب، دوست، قریب، اقربا، جو خدا کے قریب ہیں، ان کو خوف و حزن نہیں ہونے کا، یہ صحیح ہے اور اس کی قید نہیں ہے۔ وہ تو نہ ٹھیک ہے کہ وہاں بھی نہ ہو، اول تو وہاں بھی یہ ہے کہ بڑی گھبراہٹ ہوگی میدان حشر میں، تمام جتنے بھی لوگ ہیں اونچے اور نیچے انبیاء تک سب گھبرا جائیں گے اور نفسی نفسی کریں گے، اور یہ اس آیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور خیر اس سے تسلیم بھی کر لیا جائے تو ناقص ہوتا ہے کہ ایک جہان میں اس کو خوف و حزن نہ ہو اور ایک جہان میں ہو، اور یہ طبیعت کے اندر ایک قسم کی گویا خوشی اور مسرت نہیں پیدا کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ اولیاء اللہ، احباب اور قرب الہی جو ہے جن لوگوں کو حاصل ہے ان کو خوف و حزن نہیں ہوتا، یہ مطلب ہے۔ تو یہ خوف و حزن کی نفی جو ہے یہ اس بنیاد پر ہے کہ قرب ہو،
اور جب قرب نہیں ہونے کا تو خوف و حزن ہوگا. یعنی خوف و حزن کی نفی کا حکم مرتب ہو رہا ہے تقرب پر، تقرب الہی پر یہ اثر مرتب ہے. تو جب تک انبیاء اور اولیاء اور صدیقین اور نیک لوگ خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس توجہ کے دوران میں ان کو کوئی خوف و حزن نہیں ہوتا، اس استغراق میں ان کو کوئی خوف و حزن نہیں ہوتا. لیکن جب وہ خالق سے خلق کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور انبیاء تبلیغ شروع کر دیتے ہیں تو ان کا دھیان جو ہے مخلوق کی طرف اب ہوتا ہے. اب ان کو خوف بھی ہوتا ہے اور حزن بھی ہوتا ہے اور سبھی قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ خالق سے خلق کی طرف رجوع ہوئے انبیاء علیہ السلام، اور اولیاء جو ہیں وہ اس استغراق سے ہٹ کر عوام کی طرف متوجہ ہوئے اور دنیا کی چیزوں کی طرف متوجہ ہوئے. تو یہ بوجھ جو ہے یہ موجب حزن و خوف ہوا. قرب کسی وقت میں بھی موجب خوف نہیں ہے، خواہ یہ عالم ہو یا وہ عالم ہو. یہ جدید تحقیق میں نکل آگے نا. آپ کے بالکل صاف ہو گیا، آپ کی سمجھ میں بات آ گئی نا. اب یہاں ایک آیت میں ایک لطیفہ ہے وہ سنا دوں آپ کو. ایک نئی بات ہے، فمن تبع ہدایا، بالکل نئی بات ہے. جو شخص میرے ہادی اور میرے بلانے والے کے پیچھے پیچھے چلا آیا، لا خوف علیہ، اسے کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون، انہیں کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غم کریں گے. یہ حضرت آدم سے یہ کہا انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہ اب تو تم جاؤ اور میں ہادی کو بھیجوں گا، تم اور تمہاری اولاد مجموعہ ہے، سب شامل ہیں اس کے اندر قیامت تک. میں نے بھیجا اور اس کے پیچھے پیچھے وہ آیا. تو اب یہاں غور کرنے کی بات ہے بڑی اچھی اور عجیب کہ اب تم جو جنت کو چھوڑ کے نکلے ہو تو اس کا حزن ہوگا نا. آپ سمجھ رہے ہیں نا، اس کا حزن ہوگا کہ یہ ماضی ہے، گزری ہوئی چیز کا انہیں رنج ہونا چاہیے. پھر دنیا میں جانے کے بعد اور زمین پہ جانے کے بعد نہیں معلوم کیا حشر ہو، اس کا خوف ہوگا. یہی صورت ہے نا، واقعہ تو یہی ہے نا. خوف و حزن کی یہ دونوں صورتیں ہیں. ایک تو جنت کے چھوٹ جانے کا حزن، اور ایک یہاں آنے کے بعد اس کے بعد جو انجام ہوگا اس کا خوف. سوء عاقبت، خوف عاقبت، یہ دو ہی خوف ہے. صاف ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا نا. تو اب جو شخص، اب یہ بڑا قرینے کی بات ہے، تو حاجی کے پیچھے پیچھے چلا تو اب اس کو حزن کیسے ہوگا؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا، اسے کوئی خوف نہیں ہے کیونکہ انجام اس کا یہ ہوا. اور حزن یوں نہیں ہے کہ یہ وہیں جا رہا ہے جہاں سے نکلا تھا، جس جگہ سے نکلا ہے وہاں جا رہا ہے. تو اب حزن کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آگے نا آپ کے خیال میں خوف یوں نہیں ہوتا کہ اب اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے اور انجام سے کی خرابی کا خوف ہوا کرتا ہے. انجام وہی جگہ ہے جہاں سے جا رہا ہے، اس لیے خوف و حزن کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہاں ان چیزوں کی ضرورت نہیں. سمجھ رہا ہے آپ کتنی صاف بات. جب وہ اس کے پیچھے پیچھے چلا نا تو جس شے کو چھوڑ کے آیا تھا اس کا حزن اب کہاں رہا، وہیں تو جا رہا ہے. اور خوف یوں نہیں رہا کہ انجام کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہونے کا. جہاں سے چھوڑ کے گیا تھا پھر وہیں پہنچ رہا ہے، اس لیے وہاں خوف کا سوال نہیں پیدا ہوتا. تو بالکل قصہ ختم ہو گیا ان آیات سے. جگہ کی بات ہی بات نہیں ہوئی. آپ کی سمجھ آئی بات نہیں آئی. یعنی ڈر تو اس چیز کا ہے نا کہ آگے کیا ہوگا، اور حزن اس چیز کا ہے کہ یہ چھوڑ کے جا رہا ہے. تو جس چیز کو چھوڑ کے تم جا رہے ہو، حزن تو تمہیں یوں نہیں ہونے کا کہ تم یہیں آ رہے ہو. آپ سمجھ گئے نا، اس کے پیچھے پیچھے آ رہے ہو تو وہیں تو آ رہے ہو نا. اور خوف یوں نہیں ہونے کا کہ کسی اور جگہ تم جاؤ گے نہیں، وہیں آؤ گے، اس لیے خوف کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ کی سمجھ میں آ گیا نا. تو بالکل صاف ہو گیا، کسی الجھن کی اور باریک بحث کی ضرورت کی بات نہیں. تو پہلی علمی بات کی اور یہ بالکل سیدھی بات ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ کہ اس حاجی کے پیچھے پیچھے نہ آئے اور نہ چلے، یعنی رک گئے، انہوں نے انکار کیا اس کے پیچھے آنے سے. اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ انکار تو نہیں کیا، انکار کے ساتھ ساتھ انہوں نے اصرار کیا نہ جانے پر کہ تم غلط روشنی دکھا رہا ہو، غلط ہدایت کر رہا ہو، تمہارے تصوّر میں ہم نہیں جائیں گے. یہ تکذیب ہوئی. اور نہ چلنا جو ہے اس کے پیچھے یہ انکار ہوا. والذین کفروا،
یعنی جو پیچھے ایک شخص کو پیچھے چلا گیا اور ایک پیچھے نہیں چلا وہیں ڈٹا رہا، اور ایک اس کے خلاف سمت گیا کہ تم غلط لے جا رہا ہو، ادھر جانا چاہیے. دو صورتیں. اس لیے وہاں ایک تھی تابع کی، جو پیچھے پیچھے آیا وہ تو تابع ہدایت ہوا، اور جو پیچھے پیچھے نہ آیا اس کی دو قسمیں ہو گئی، ایک کافر اور ایک مکذب. آپ سمجھ گئے نا ترتیب کو. کفر تو یہ ہوا کہ اس کے کہنے کے مطابق اس کے پیچھے نہ چلا، وہیں ٹھہرا رہا، اور تکذیب یہ ہوئی کہ اس کے خلاف کیا، تو اس کے خلاف سمت ہو گیا. تو اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، اور یہی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. ذہن میں بیٹھ گیا نا آپ کے؟ آپ سمجھ گئے نا؟ کیونکہ جنت کے راستے پر تو وہ چلا نہیں، جنت کے راستے پر وہ نہیں چلا. اب جو وہاں رہ گیا، رہنے کے بعد چونکہ وہ بسنے کی جگہ نہیں تھی، وہ تباہی کی جگہ تھی، کام کر کے واپس آنے کے بعد وہ اجاڑ جگہ تھی، اس لیے وہاں بالکل ہی تباہی اور بربادی ہے. اسی تباہی اور بربادی کا نام آگ ہے. یعنی جس کام کے لیے پیدا کیا گیا تھا اس کام کو نہیں کیا تو گویا اس کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہو گیا. آگے نا آپ کے خیال میں وہ وجود ضائع گیا، اور ضائع جانے کی معنی آگ میں، یعنی وہ جل گیا، تباہ ہو گیا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور یہ خدا کا حکم ہے ہمیشہ رہنے کا، یعنی یہ خدا کی عنایت ہے، خدا کا ارادہ ہے کہ جو کافر ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ عذاب دے گا، اور یہ عقل کے خلاف نہیں ہے. ایک جماعت ہے مسلمین کی اور حکماء کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عذاب دینا جو ہے یہ منفعت کی تمام جہتوں سے خالی ہے، ضرر محض ہے، یہ مضرت ہے. دائمی عذاب مضرت ہے اور اس میں کوئی منفعت نہیں ہے. دو جز ہیں اس کے، مضرت ہونا تو ظاہر ہے، اور یہ کہ یہ تمام منفعت کی جہتوں سے خالی ہے اور کسی قسم کی اس کے اندر کوئی منفعت نہیں ہے. وہ اس لیے کہ یہ منفعت یا خدا کو ہے یا اس معذب کو ہے جسے عذاب ہو رہا ہے، یا کسی غیر کو ہے. تین ہی صورتیں ہیں. سمجھ آئی بات آپ کی؟ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہے عذاب دائمی یہ محض مضرت ہے اور یہ منافع سے بالکل خالی ہے. محض مضرت اس کا ہونا اس عذاب دائمی کا کھلا ہوا ہے، صاف ہے کہ بے شک محض عذاب، محض مضرت ہے، محض دکھ ہے یہ. اب یہ کہ اس میں کسی قسم کا نفع نہیں ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی منفعت ہوتی تو یا تو اسی کو ہوتی جس کو عذاب ہو رہا ہے، یا کسی اور کو منفعت ہوتی، یا خدا کو منفعت ہوتی. تین ہی صورتیں. تو اسے تو کوئی منفعت نہیں، یہ تو معذب ہے، عذاب ہو رہا ہے، اسے تو دکھ ہو رہا ہے، اسے کیا منفعت ہوگی؟ اب یا خدا کو کوئی منفعت ہے تو وہ پاک ہے اور عالی ہے منفعت سے، اسے منفعت کی ضرورت نہیں، اسے کوئی فائدہ نہیں. اب رہا یہ کہ کسی غیر کو کچھ فائدہ پہنچ رہا ہے تو یہ بھی خلاف عقل ہے کہ ایک غیر کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایک دوسرے شخص کو دائمی عذاب دیا جائے، کیونکہ دوسرے شخص کو دکھ دینا اور ایک اور شخص کے سکھ کے لیے، تو سکھ اور دکھ میں جب مقابلہ ہو تو دکھ کو دور کرنا زیادہ اہم ہے بنسبت سکھ دینے کے. آپ نے خیال کیا نا؟ یعنی دکھ کو دور کر دینا کسی کے یہ زیادہ اچھا ہے بمقابلے اس کے کہ اس کو یا کسی اور کو سکھ دیا جائے. تو دوسرے کو سکھ پہنچانے کے لیے اس کو دکھ دینا جو ہے یہ غیر معقول ہے اور قبیح ہے. لہذا دائمی عذاب جو ہے یہ قبیح ہے اور غیر معقول ہے، اور خدا تعالیٰ غیر معقول اور قبیح فعل کرتا نہیں، اس لیے عذاب دائمی وہ نہیں کر سکتا، دائماً عذاب نہیں ہونے کا. اور تمام انبیاء علیہ السلام سے منقول بالتواتر ہے کہ عذاب کافر کو دائمی ہوگا. اگر آپ اس دلیل کے اندر خرابی یہ ہے، آپ سمجھ گئے نا؟ یہ نہیں دلیل تو آپ کی سمجھ میں آ گئی نا کہ یہ ضرر ہے، یہ مضرت محضہ ہے
اور تمام منافع سے خالی ہے، اور ایسی شے جو خالص ضرر ہو اور منفعت سے خالی ہو اس شے کو کرنا قبیح ہے، اور قبیح جو ہے حکیم کے خلاف ہے، حکیم کی حکمت کے خلاف ہے کہ وہ قبیح فعل کرے۔ تو اس کے اندر خرابی آپ کی سمجھ آ گئی نا دلیل عذاب دائمی کی نفی کی کہ عذاب دائمی نہیں ہوگا، اس کی دلیل یہ بیان کی ہے حکماء نے، اور حکماء اسلام میں سے ایک جماعت ہے مسلمان بھی اس کے قائل ہیں۔ لہذا پھر کیا ہونا چاہیے؟ غیر مسلم تو کہتا ہے کہ عذاب ہونے کا نہیں، اور مسلم چونکہ قائل ہے اس بات کا، اس لیے اس نے یہ کہہ دیا کہ بھئی یہ اس کے یہ عذاب میں خلف الوعید جو ہے، وعید میں اور عذاب دینے کے خلاف کرنا یعنی جھوٹ بولنا یہ اتنا برا نہیں ہے جتنا برا کہ اس کو عذاب دینا ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ ویسے اللہ نے جھوٹ کہہ دیا ہو، یعنی اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اگر یہ کہے کوئی شخص کہ میں تجھ کو بادشاہ یہ کہے کہ میں تیرے 10 کوڑے ماروں گا اور پھر وہ نہ مارے تو یہ دھمکی ہے نا، وعید ہے نا 10 کوڑے مارنے کی، تو وعید کے خلاف کرنا یہ اتنا عیب نہیں ہے جتنا وعد کے خلاف اگر یہ کہے 10 روپے انعام دوں گا اور پھر نہ دے تو اس پر الزام آئے گا، اور اگر یہ کہے کہ میں تجھے ماروں گا اور پھر نہ مارے تو یہ اس کی جود ہے، یہ جواد ہے، یہ اس کی رحمت ہے، نہ مارے، اس میں کوئی عیب نہیں۔ اس لیے ایک جماعت مومنین کی اس چیز کی قائل ہو گئی۔ آپ سمجھ رہے ہو کہ خلف الوعید جو ہے جود ہے، کہہ دیا یہ مگر کرے گا نہیں ایسا، اور یہی اس کے حق میں مناسب، یہی اس کی شان کے مناسب ہے کہ وہ کہتے میں بہت سخت ماروں گا اور پھر نہ مارے تو یہ اس کی بڑی کریمی ہے، تو یہ دل تو اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ 45 برس ہوئے مجھ کو تبے مہرے کا اتنا عیب نہیں ہے خلف الوعید میں۔ آپ سمجھ رہے ہیں لفظ خلف الوعید کو، یعنی عذاب کی خبر دے کر اس کے خلاف کرنا، جتنا کہ اس عذاب دینے میں عیب ہے اتنا عیب اس میں نہیں ہے، لہذا ہم خلف الوعید کے قائل ہو گئے۔ مومنین نے تو یہ کہا اور کافرین نے یہ کہا کہ ہم انکاری کرتے ہیں، جگہ ہی نہیں ہے، کچھ صحیح نہیں ہے، کوئی عذاب کچھ نہیں۔ یہ اب کی سمجھ آئی؟ تو یہ بھی غلط بات ہے اور یہ بہت غلط ہے، اس لیے کہ معذب ہو جانا دائماً یہ اتنا قبیح نہیں ہے کیونکہ یہ ہے مخلوق، تو خالق میں کم سے کم نقص مخلوق کے زیادہ سے زیادہ نقص سے زیادہ ہے۔ مخلوق میں کتنا ہی نقص کیوں نہ ہو جائے وہ اتنا عیب نہیں ہے جتنا عیب کے خالق کا نقص ہے۔ تو خلف الوعید گھٹیا نقص بتا رہے ہیں، وہ تو گھٹیا نقص بہت بڑا ہے خالق کی طرف منسوخ ہو کر کے مقابلے مخلوق کے بڑا نقص وہ اور جو ہماری آنکھوں میں برا ہو وہ برا ہو نہیں، بلکہ جو وہ کہے وہ حق اور جو وہ کرے وہی ثواب اور وہی عدل اور وہی حکمت۔ یہ یوں غلطی پیدا ہوگی، بات ختم ہو گئی۔ اب اپنی رب کی بڑائی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے اور مجھ پر بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، سبحان اللہ والحمد سبحان اللہ العظیم۔ اور وہی دعا ہمارے لوگ حضرت آدم علیہ السلام نے مانگی، سبحان اللہ لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک فاغفر لی انک انت خیر الغافرین، لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک فارحمنی انک انت خیر الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اللهم صل على نبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اللهم انا نسألك اليقين الصادق اللهم انا نسألك اليقين الصادق. حضرت آدم علیہ السلام نے یقین صادق کی دعا کی. اب اس کا فصل بعد میں بتا دوں گا کہ صادق یقین کیا ہے. اللهم انا نسألك اليقين الصادق اللهم انا نسألك اليقين اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد. لوگ رعیت یقین صادق کا کہ ہر شخص کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ مر جائے گا. یہ نہیں ٹھیک ہے. آپ کی سمجھ آ گئی. اس میں کسی قسم کا شبہ ہے ذرہ برابر. اور جس شخص کو یہ حکم ہوا کہ کل یا پرسوں یا 8 دن میں پھانسی کے لیے ہوگی، ہو سکتا ہے کہ اس کو نہ ہو کوئی ایسے اسباب پیدا ہو جائے عفو کے کہ وہ بچ جائے. کم سے کم 100 یا 1% یا 1,000 امکان ہے اس کو بچنے کا. لیکن آپ کے بچنے میں کوئی امکان نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ یہ اچھی بات ہے، آپ غور کر لیں. یعنی کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ آپ مریں گے یا میں. یہ بالکل یقین ہے. اور جس شخص کو پھانسی کا حکم ہو گیا ہے امکان ہے کہ وہ پھانسی سے اتر جائے. ہو سکتا ہے نا، ایسے موقع ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کی جو حالت ہوتی ہے تو وہ گویا اس یقین، ہمارے یقین سے اس کا یقین کمزور ہے. نہیں آ سکتا، امکان ہے نا. لیکن اس کے باوجود جتنا وہ تھراتا ہے اور لرزتا ہے، کھانے پینے سے رک جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے اور موت کی یاد سے بےکل ہو جاتا ہے، ہم بجائے اس کے کہ ہم بالکل بھی نہ گھبراتے ہیں، نہ پریشان ہوتے ہیں، نہ کھانے پینے میں کوئی خرابی آتی ہے، خوب شاداب پڑھا ہے. نہیں آیا آپ کے خیال میں کہ یہ ہمارا یقین جو ہے یہ یقین صادق نہیں ہے. اور اس کا جو ظن غالب ہے وہ صادق کل یقین ہے. وہ حال پیدا کر دے گا جو یقین، وہ یقین صادق ہے. اور جو یقین حال نہ پیدا کرے وہ شک سے بدتر. یہ نقطہ یاد رکھیے. اسی لیے آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا ایمان دے جو دل کو چمٹا ہوا ہو، وہ یقین صادق. جس پر حال رکھتا ہے اس کے حال ہوتا ہے نا پاری. اس کے سامنے آپ پلاؤ قورمہ مٹھائی وغیرہ رکھیں گی، بچوں کو لائیں، کچھ نہیں دیکھتا. وہ پرواہ ہی نہیں ہوتی، اس کو پرواہ نہیں ہے، التفات ہی نہیں ہوتا. یہ میرا کوئی واقعی نظر سے نہیں دیکھتا. حالانکہ یقین کا جہاں تک تعلق ہے، آپ کے مقابل کا یقین اس کا، آپ کے مقابلے میں اس کا یقین کمزور ہے، کیونکہ امکان ہے اس میں بچنے کا اور آپ کے لیے بچنے کا کوئی امکان نہیں. لیکن آپ نہیں گھبرا رہے، وہ گھبرا رہا ہے، تو وہ یقین صادق ہے اور یہ یقین کاذب. اور سمجھ گئے تو ہے وہ یقین کہ جو حال پیدا کر دے برائی سے بچنے کا اور دل نہ چاہے برے کام کرنے کے لیے اور بھاگے دل، تو وہ تو بے شک یقین ہے. اور جو یقین برائی سے بچنے سے نہ روکے تو وہ یقین نہیں ہے، وہ یقین کاذب ہے. اس لیے یقین صادق کی دعا مانگنی چاہیے.